بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم انک ان تبذل الفضل خیر لک وان تمسکہ شر لک ولا تلام علی کفاف وابدأ بمن تعول والید العلیا خیر من الید السفلی۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، تیرے لیے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت سے زائد کو صدقہ اور خیرات کے طور پر خرچ کرنے میں خیر ہے، بھلائی ہے، اور اس کو تیرے لیے روک کر رکھنے میں شر ہے، اور بقدر کفایت، بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور خرچ کرنے میں ان لوگوں کو مقدم رکھیں جن کی آپ کفالت کرتے ہیں، اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا اور مدد کرنے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صدقہ اور خیرات کرنا باعث خیر و برکت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے بعد بچ جانے والے مال میں سے خرچ کرے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ بھوک سے بے تاب تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی عورتوں کے پاس اس آدمی کے کھانے کے لیے پیغام بھیجا، تو آپ کے گھر کی عورتوں نے یعنی ازواج مطہرات نے جواب میں کہا کہ ہمارے پاس تو صرف پانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو اس آدمی کی مہمانی کرے گا؟ تو انصار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں کروں گا۔ وہ انصاری صحابی اس آدمی کو اپنی بیوی کے پاس یعنی گھر میں لے گئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا اکرام کرو۔ ان انصاری صحابی کی بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو صرف آج کے دن اپنے بچوں کا کھانا ہے۔ تو ان انصاری صحابی نے فرمایا کہ تم کھانا تیار کر لینا اور کھانے کے وقت اپنے چراغ کو بجھا دینا، اور جب بچے کھانا مانگے تو انہیں بہلا پھسلا کر سلا دینا۔ تو انصاری صحابی کی بیوی نے اپنا کھانا تیار کیا، اپنے چراغ کو جلایا اور اپنے بچوں کو سلا دیا بہلا پھسلا کر۔ پھر ان انصاری کی بیوی اٹھی، جب مہمان کھانے بیٹھ گئے اس کے بعد اس انصاری کی بیوی اٹھی، گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چراغ کو درست کرنے لگی ہے۔ پھر انہوں نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ پھر اندھیرے میں وہ دونوں میاں بیوی اس طرح ظاہر کرنے لگے کہ گویا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن انہوں نے خود کھانا نہیں کھایا بلکہ سارا کھانا مہمان کو کھانے دیا، اور ان حضرات نے خود بھوک کی حالت میں رات گزاری۔
پھر جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے تمہارے عمل کی وجہ سے ہنس پڑے، یعنی بہت زیادہ اللہ خوش ہو گیا۔ پھر اللہ نے سورہ حشر کی یہ آیت نازل فرمائی ان کی شان میں، ان کے اعزاز میں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو اپنے آپ پر، اگرچہ ان کو سخت محتاجی ہو، بھوک کا عالم ہو، اس کے باوجود دوسروں کو کھلایا۔ اور جو شخص بچا لیا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے بخل سے، حرص سے، تو یہ لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ حشر کی اس آیت میں وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ میں جو شح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مال کا ایسا شدید بخل اور حرص مراد ہے جس میں دوسرے کے مال کو ناحق ہڑپ کیا جائے، دوسرے کے مال پر بھی نظر رکھی جائے، وہ بھی شامل ہے۔ بہرحال ان واقعات سے اور احادیث سے معلوم ہوا کہ بخل اور شدید بخل شریعت کی نظر میں بہت بری چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں صدقہ اور خیرات کرنا فضیلت کی چیز ہے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کتنی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔